السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب میلاد اکبر کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے، اور پارٹ نمبر 17 میں ہم یہاں تک اس لائن تک پڑھ چکے ہیں، اور اس کا تعلق اس لاسٹ والی لائن سے بھی ہے۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے، اب کیا ظاہر ہے کہ کے بعد یہ بیان کیا جائے گا، اس کی تفصیل کی جائے گی کہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے خمسہ، یعنی یہ 5 شعر آتے ہیں نا، اس کو خمسہ یہ کہتے ہیں۔ جس طرح رباعیہ کہتے ہیں نا، رباعیہ دو کڑی والی، دو پنکتی والی رباعیہ، دو ادھر پھر دو ادھر، تو وہ رباعیہ، یہ خمسہ ہے نا۔ دیکھیں، کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے، سر عرش یوں کوئی پہنچا نہیں ہے، یعنی پیارے آقا کی تعریف ابھی چل رہی ہے۔ یہاں لن ترانی کا جھگڑا نہیں ہے، یعنی حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا لن ترانی، قرآن میں آیا نہیں ہے کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ در مصطفیٰ سنگے موسیٰ نہیں ہے، یعنی در مصطفیٰ یہ موسیٰ کے در کے طرح معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں عرش ہے طور سینہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، عطا میں، سخا میں، نعم میں، کرم میں۔ دیکھیں، عطا کرنے میں، سخاوت میں، نعم یعنی نعمت میں، نعم بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، کرم میں، گلستہ میں، صحرا میں، جنت میں، یم میں، ہر چیز میں وہ بیان کر رہے اکبر وارثی صاحب۔ دیکھ اب آگے اس کے بعد والے پیج پر پڑھتے ہیں ہم، اور بھی اشعار ابھی باقی ہے۔ دیکھیں، کلیسا میں، آتش کدا میں، ہے نا، حرم میں، زمیں پر، فلک پر، عرب میں، عجم میں، کہاں آپ کا بول بالا نہیں، یعنی ہر جگہ حضور کا بول بالا ہے۔ دیکھیں، کجا لن ترانی، کجا مانے کہاں، ہے نا، لن ترانی کہاں، اور کجا شان اسرا، یعنی پیارے آقا کی شان کہاں، کجا دشت یمن، ہے نا، اور کجا نور ادنا، ایمن ہے اور یہ نور ادنا، یعنی حضور کے ادنا سا نور کا بھی الگ مرتبہ ہے، اور یہ دشت کا بھی الگ مرتبہ ہے۔ کجا طور سینہ، یعنی جہاں پر حضرت موسیٰ گئے نا طور سینہ، کوہ طور پہاڑ پر، تو کوہ طور کہاں، اور کجا عرش اعلیٰ، حضور جہاں گئے عرش اعلیٰ اس سے بھی آگے، وہ کہاں، کجا سیر احمد، اور کجا سیر موسیٰ، سیر کرنا، یعنی پیارے آقا کی سیر کیا تھی، معراج کا سفر، یہ سیر ہے، احمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیارے آقا کا سفر کہاں، اور دوسری طرف موسیٰ کا سفر کہاں، بہت فرق ہے، مطلب ڈیفرنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، تجھے حق نے قرآن میں ہے سراہا، سراہا مانے تعریف کی ہے، کیا بھی وہی تو نے جو دل سے چاہا، اس اکبر کو بھی انتہا تک نبھانا، ہے نا، رکھے کس سے امید الطاف شاہا، یعنی امید اب کس سے رکھے، حضور آپ ہی سے امید، آپ ہمارے انتہا یعنی قیامت تک شفاعت کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ہماری شفاعت کروانا، اس طرح التجا کر رہے، ہمارا کوئی اور مولا نہیں ہے، مولا یعنی مددگار۔ ٹھیک ہے، روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 نور عطا کروں گا، ہے نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ حدیث کو بیان کیا ہے نا، کہ حضرت موسیٰ سے فرمایا اللہ نے کہ میں محمد کو 2 نور عطا کروں گا، ایک نور قرآن کا، دوسرا نور ماہ رمضان المبارک کا، اور 2 تاریکیوں سے محفوظ رکھوں گا، یعنی 2 اندھیروں سے محفوظ رکھوں گا، یعنی بچاؤں گا، ایک تاریکی قبر اور دوسری تاریکی قیامت۔ دیکھیں آگے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ کو 3 چیزیں عطا کی، اول میری امت کی جنت مشتاق ہوگی، یعنی انتظار کرے گی، شوق رکھے گی ٹھیک ہے، جنت، اللہم اسکن ایامی، ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے نا، دوسری جو عطا ہے وہ یہ، دوسرے امت سے دوزخ پناہ مانگے گی، اور کہے گی اللہم نجینی من ھذا الرجل، ٹھیک ہے، اور تیسرے جو درود بھیجے گا مجھ پر اس کو فرشتے میرے پاس پہنچاتے رہیں گے،
یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ امت کیوں کر خراب ہو گئی جس کے اول میں ہوں اور بیچ میں مہدی علیہ السلام اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام۔ عرض یہ کہ اس امت نے بڑے بڑے مرتبے اور بڑی بڑی بزرگیاں پائی ہے۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امتن، یعنی تم بہتر امت ہو، اور یہ کس کا مقصد ہے؟ اسی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا اللہ پاک شفیق رحیم و کریم، یا اس کو بھی بڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ شفیق رحیم و کریم ہے، ویسا ہی اس کا حبیب شفیق یعنی شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا، رحیم و کریم، رحیم مانے رحم کرنے والا، کریم مانے کرم کرنے والا ہے۔ اور کیسا رحیم کیسا کریم کہ کرم عام نے عذابوں کو ثواب بنا دیا، یعنی حضور کا صرف عام کرم، نارمل کرم کرنا حضور کا یہ عذابوں کو ثواب بنا دیتا ہے، کیونکہ حضور کا وسیلہ لیا جائے، حضور سے التجا کی جائے، حضور کے صدقے دعا مانگی جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ کریم ان التجاؤں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضور کے نام میں برکت ہے، ذات میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں اور پابندی سے اسے پڑھیں، استقامت کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ دونوں جہان میں بھلائیاں حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 19 میں یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے اس اشعار سے۔ ابھی بھی قصیدہ ہی چل رہا ہے، یوں کہہ لیجئے ابھی بھی حضور کی تعریف اور حضور کی نعت ہی چل رہی ہے، چونکہ میلاد کہتے ہی ہیں حضور کی ولادت کی تعریف کرنا، حضور کے اوصاف کی تعریف کرنا، حضور کی ذات کی تعریف کرنا، حضور کے مرتبے اور فضیلت کو بیان کرنا، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ اب یہ تو نام ہی میلاد اکبر ہے، یعنی اکبر کا میلاد، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے میلاد میں پھر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، تو اسے توجہ کے ساتھ سنیں اور یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں۔